الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا دنیا چلانے کا اور اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا ایک نظام چل رہا ہے۔ جس وقت سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اسی وقت سے اس نظام کو اللہ تعالیٰ برابر چلا رہے ہیں۔ کبھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی کوئی حالات ہوتے ہیں، کبھی رحمتیں ہوتی ہیں، کبھی خوشی کے دن ہوتے ہیں، کبھی غمی کے دن ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو بندے اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن، کچھ ایسی گھڑیاں، کچھ ایسے مہینے، کچھ ایسے وقت متعین کر رکھے ہیں کہ جس سے جب بندہ غنیمت سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس بندے کی کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چونکہ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور پورے رمضان میں بہت ساری ایسی دین کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرے وہ واقعات اور دوسری وہ باتیں جو اس رمضان کے مہینے میں ہوئی وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہیں، ہمیں بہت کم سننے ملتی ہے۔ انہی میں سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلامی تاریخ سے واقف رہنا، ہم جس مذہب اور جس دھرم کو پالتے ہیں، جس دھرم کو مانتے ہیں، اس کا اتہاس اور تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اتہاس اور تاریخ یاد رکھنے سے ہمیں آگے والی زندگی جینا آسان رہتا ہے اور غموں کو دور کرنے والا سبب بنتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی، آپ کی اور آپ کے صحابہ کی ہم نے مدد کی تھی بدر کی جگہ میں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جنگ بدر کی طرف۔ اللہ کے نبی جس وقت دنیا میں آئے، جس علاقے میں آئے، جس جگہ پر آئے، وہ جگہ کیسی تھی اور وہاں کے حالات کیا تھے اس کو ہم بہت سنتے ہیں۔ جس قوم میں اللہ کے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا وہ قوم بتوں کی عبادت کرنے والی تھی اور صرف کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے آ کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ پتھروں کے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کو، ان پتھروں کو پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ آپ کو مسلسل 13 سالوں تک تکلیف مکہ المکرمہ میں دی گئی
پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ چلے گئے ہیں, وہاں اطمینان سے آپ رہنے لگے. وہاں بھی مکہ والوں کو چین نہیں آیا اور ان کی تدبیریں اور کوششیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی چلتی رہی. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام بنایا گیا اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. بدر کا واقعہ, بدر کی لڑائی کا قصہ اس لیے بھی ہمیں سننا ضروری ہے. جس طریقے سے ابھی ہمارے سامنے حالات نظر آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ساری طاقتیں چاہے حکومت کے حساب سے ہو, ہتھیار کے حساب سے ہو, انٹرنیٹ کے حساب سے ہو, یا جس لائن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور لوگ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, وہ ساری طاقتیں اسلام کے دشمنوں کے پاس ہے. تو جب ایسا حال ہو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے, یہ اس بدر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے, ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. دوسرا سال چل رہا ہے, 1 سال پورا ہو چکا ہے. اس وقت میں آپ لوگوں کو سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ کی 13 سال کی زندگی آپ کی بڑی تکلیفوں والی گزری تھی اور آپ کو بڑا پریشان کیا گیا تھا. پھر آپ مدینہ آئے تھے. مدینہ سے باہر مسلمانوں کی بکریاں چرنے جاتی تھی تو یہ کافر لوگ مسلمانوں کی بکریوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. مسلم دشمن جتنی قومیں ہوتی تھی ان کا بڑا سپورٹ کیا کرتے تھے. ایسا حال ان کا تھا. جب پتہ چلا کہ ابو سفیان جو کہ مکہ کا ایک سردار ہے کافروں کا, وہ کافروں کا ایک لشکر لے کر کے, ایک قافلہ مال تجارت کا جس میں بہت بڑا مال اس کے پاس ہے, وہ لے کر کے آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزر کر کے مکہ جائے گا. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو تیار کیا کہ چلو ہمیں ایک کام کرنا ہے. ابو سفیان کا جو قافلہ دھندا کرنے کے لیے گیا تھا اور بہت زیادہ مال لے کر جا رہا ہے, اس کو ہمیں روک دینا ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کر کے ایک چھوٹی سی جماعت صحابہ کی بنا کر کے آپ وہاں پر گئے قافلہ روکنے کے لیے. جس طریقے سے آج جنگوں سے پہلے کچھ مخبر ہوتے ہیں, خبر دینے والے, خفیہ ایجنٹ جس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے یہ بات مکہ کے کافروں تک پہنچا دی. جب یہ بات کافروں کو پہنچی تو ابو سفیان نے فوراً اپنا پیغام بھیجا مکہ ابو جہل کے پاس اور کہا کہ آپ پورا لشکر لے کر کے یہاں پر آ جاؤ, مدینے والے ہمیں لوٹنے کے لیے نکلے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ لشکر لے کر کے آ جاؤ اور ان سے مقابلہ کر لو. ابو سفیان اپنا قافلہ جس راستے پر لے کر آ رہا تھا, جس کے پاس مال تھا, اس نے راستہ بدل دیا اور وہاں سے کافروں کی ایک فوج منگوا لی مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان چھٹک نکلا ہے اور وہاں سے دشمنوں کا قافلہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے. قریباً 72 یا 75 صحابہ کرام صرف مکۃ المکرمہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے, باقی دوسرے لوگ مدینہ المنورہ کے تھے. مکہ سے آنے والے لوگ جو صحابی تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے اور مدینہ میں جو رہنے والے صحابہ تھے وہ انصار تھے. مکہ سے آنے والے جو صحابہ تھے وہ زیادہ تر تجارت کرنے والے تھے, کوئی ملٹری کے آدمی نہیں تھے, کوئی ٹریننگ لینے والے لوگ نہیں تھے. اور مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ تھے وہ کھیڑوت تھے, کاشتکار تھے, وہ بھی اپنی زمین کا کام کرتے تھے, کوئی ٹریننگ لیے ہوئے لوگ نہیں تھے.
اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ کافروں کا لشکر آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، ہم تو عہد کر چکے ہیں، آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر دشمنوں سے لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا کوئی اور کھڑا ہو، حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے کہا کوئی اور کھڑا ہو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، آپ کے اشارے پر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم حضرت موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر کے دشمنوں سے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا نبی اللہ، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی کھڑا ہو۔ جب چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ اور کوئی کھڑا ہو تو صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ کچھ اور ہے۔ مدینہ المنورہ کے جو صحابہ کی جماعت تھی، ان کی ایک جماعت کے امیر تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، آپ کے سامنے کوئی دشمن آئے گا تو ہم سامنے سے لڑیں گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے آئے گا تو دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے آئے گا تو بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ آواز مدینہ کے صحابہ کی سنی اللہ کے نبی نے، ایک لشکر کے امیر کی سنی، ایک جماعت کے امیر کی سنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا بس میں یہی چاہتا تھا کہ مدینے والوں کی کیا رائے ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت جنگ کے لیے صحابہ تیار ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ صرف 40 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھی، 10 زرہیں تھی، جو بختر ہوتا ہے لوہے کا جس کو پہن کر کے جہاد کی جنگ کے میدان میں اترا جاتا ہے، اور قریباً 35 کے قریب اونٹ تھے اور صرف 14 تلواریں تھی۔ یہ اتنا تھوڑا سا مسلمانوں کے پاس سامان تھا، دوسرا کچھ تھا نہیں۔ اور مسلمان جب جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے، ادھر ادھر سے سارے صحابہ جمع ہوئے تو ان کی مجموعی تعداد، مکمل تعداد صرف 313 تھی۔ 313 لوگ بھی ایسے کہ جن کے 313 کے ہاتھ میں 313 تلواریں نہیں تھی، 313 بھی ایسے کہ جن کے سب کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تلواریں نہیں تھی، نیزے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ فوج بڑی تھی، نہ طاقت تھی، نہ مال تھا، کچھ نہیں تھا۔ مہاجر تو ہجرت کر کے گئے تھے، رہنے کے گھر بھی نہیں تھے۔ ایسے حالات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اسلام کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے تقاضا رکھا گیا کہ آپ کو ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، کہ آپ تیار ہو؟ تو اس وقت حضرات صحابہ نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو نیچھاور کر دیں گے، سب نے ایک آواز ہو کر کے کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا چلو اب ہمیں جنگ کرنا ہے۔ ادھر وہاں سے ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تھا، لیکن ابو جہل کو ایک گھمنڈ تھا، ایک تکبر تھا۔ اس نے کہا ابو سفیان کا قافلہ تو مال کو صحیح سلامت لے کر آ رہا ہے، مسلمان کو ہاتھ میں پھنسا نہیں ہے، لیکن ہم وہاں پر جائیں گے بدر تک، اور وہاں بدر کے میدان میں جا کر کے مسلمان قافلہ لوٹ نہیں سکے، روک نہیں سکے، اس کی خوشی میں بکرے ذبح کریں گے، اور وہاں پر ہم ہنسی مذاق کریں گے، ٹھٹھے اڑائیں گے، ڈسکو ڈانسر کی مجلسیں لگائیں گے۔ اس فخر اور تکبر کے اندر ابو جہل اپنا لشکر لے کر کے آ رہا تھا۔ اس وقت کافروں کے پاس صرف لشکر کی تعداد 1000 تھی، وہ بھی سارے کے سارے بہادر جنگجو لوگ، سب کے پاس ہتھیار تھے، سب کے پاس تلواریں تھی، سب کے پاس نیزے اور تیر تھے، اور سب گھوڑے اور اونٹ لے کر سوار ہو کر کے آ رہے تھے۔ ساتھ میں عورتوں کو بھی لا رہے تھے کہ وہ گانا گائے گی تو ہمارے مجاہدین کے مطلب ان کے کافروں کے لڑنے والوں کے جذبات اور ابھریں گے اور وہ مسلمانوں پر زور سے حملہ کریں گے، اس نیت سے وہ آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ کی جماعت
بغیر ہتھیار کے، بغیر سواروں کے اس جنگ کے میدان کے اندر پہنچتی ہے۔ جا کر دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کا 1000 کا کافروں کا لشکر پہلے سے جنگ بدر کے میدان میں آ کر کے رک گیا ہے۔ میدان کی شکل کچھ ایسی تھی کہ ایک طرف تو ایک دم چٹیل میدان تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی سے لڑائی کرنی ہو، جنگ کرنی ہو، تو جہاں پر چٹیل اور اچھا میدان ہو، صاف میدان ہو، وہاں سے لڑیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اس چٹیل میدان والی جگہ کو ابو جہل کے لشکر نے قبضہ کر لیا تھا، پورے لشکر نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمانوں کے حصے میں جو میدان آ رہا ہے، اس میدان کے اندر کہیں ریت کا ڈھگلا ہے جس کو ٹیلا کہتے ہیں، کبھی اونچائی ہے، کبھی نیچائی ہے، کھڈا ہے، اونچا ہے، نیچا، ایسا میدان مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پر حضرت صحابہ کی جماعت کو لے کر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اسی درمیان ایک اونچے ٹیلے کے اوپر اللہ کے نبی کا ایک چھپر بنایا جاتا ہے جس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور باہر حضرت صحابہ اللہ کے نبی کے اس چھپر کا پہرا دیتے ہیں۔ اس حالت کے اندر رات گزرنے کو ہوتی ہے۔ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب لڑائی شروع ہونے سے ایک دن پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے وہ ساری جگہ بتائی تھی جہاں پر یہ کافر قتل ہو کر گرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا، ابو جہل یہاں پر کٹ کر گرے گا، عتبہ یہاں پر کٹ کر گرے گا، یہ کافر یہاں پر کٹ کر گرے گا۔ 70 جگہوں پر اللہ کے نبی نے نشان کر دیے کہ یہاں پر یہ کافر کٹ کٹ کر کے گرنے والے ہیں، قتل ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کی شجاعت اور بہادری، تھے 313، کوئی طاقت نہیں تھی، حکومت صحابہ کی نہیں تھی، ہتھیار صحابہ کے پاس نہیں تھے، سواری نہیں تھی، مال نہیں تھا، بس کچھ نہیں تھا، صرف ایک تھا، وہ اللہ کی ذات تھی، اور کچھ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج ہمارے پاس بھلے حکومت نہیں ہے، بھلے ہتھیار نہیں ہے، بھلے فوج نہیں ہے، بھلے مال نہیں ہے، انٹرنیٹ کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی۔ اب دوسرا دن ہوتا ہے، اس دن سے پہلے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے کے اندر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں عجیب الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، یا اللہ، یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت وہ جماعت ہے کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ظاہری حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کی بس وہ تھوڑی سی 313 کی جماعت تھی۔ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ کہ اللہ، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا، اور آپ کی آنکھ مبارک سے نکلے ہوئے آنسو، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی۔ صبح ہوتی ہے، ایک طرف کافروں کا لشکر ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے۔ کافروں کے لشکر میں سے، چونکہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ جب لڑائی شروع ہونے کی ہوتی تھی تو لڑائی سے پہلے بہادر لوگ میدان میں نکلتے تھے اور للکارتے تھے کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ مکہ کے کافروں میں سے 3 بہادر لوگ باہر نکلے اور انہوں نے للکار کر کہا، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہو تو آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع میں سے 3 بہادر صحابہ کو نکالا۔ ایک شیر خدا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 4 نمبر کے خلیفہ ہیں۔ دوسرے سید الشہداء، اور جن کو سارے سردار شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے اس کو باہر نکالا۔ اور تیسرے تھے حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ کو اللہ کے نبی نے باہر نکالا۔ یہ واقعہ ہے 17 رمضان کا۔ سارے صحابہ رمضان کے مہینے کی 17 تاریخ تھی، اور اس تاریخ کو میدان کارزار میں نکلتے ہیں اور جنگ چھڑتی ہے۔ جنگ کی تفصیل بہت لمبی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ایسی فتح کرتے ہیں کہ یہ 313 جن کے پاس ہتھیاریں نہیں تھے، تلواریں نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے ہاتھوں میں لکڑیاں دے دی تھی۔ لکڑی لے کر کے تلوار والوں کے سامنے میدان میں اترے تھے۔ کچھ نہیں تھا، بس اللہ کے نبی کی دعا اور آپ کی رہبری
جس وقت لڑائی جاری تھی آپ حجرے کے اندر وہ جو چھپر تھا وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے تھے. حضرات صحابہ لڑائی کے اندر مشغول تھے. اسی حالت کے اندر بہت جلد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو اتارا. بہت سارے کافروں نے بھی فرشتوں کو دیکھا اور کچھ مسلمان صحابہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا کہ پیلی پگڑی پہنے ہوئے فرشتے گھوڑے سوار ہونے کی حالت میں اس میدان میں اترے اور کافروں کو مار رہے تھے. اسی لیے کسی نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، بدر جیسا ماحول تو پیدا کرو، فرشتے آج بھی مدد کو اتر سکتے ہیں. وہی اللہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے، وہی نبی پہلے بھی تھا آج بھی ہے، وہی قرآن پہلے بھی تھا آج بھی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ مسلمان پہلے جو تھے وہ آج نہیں ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کسی شاعر نے کہا ہے وہ معزز تھے. صحابہ عزت والے اس لیے تھے کہ وہ اسلام والے تھے، وہ قرآن والے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج اگر ہم ذلیل ہوئے ہیں تو ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدر کی اس مدد کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا اے مسلمانوں تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ، اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کی ماننے والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہی فرشتے اتار سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے. لیکن شرط ہے کہ پہلے فضائے بدر پیدا کرو. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایک مرتبہ کھڑے تو ہو جاؤ، ایک مرتبہ تیار تو ہو جاؤ. یہ تو میں نے 17 رمضان کا جنگ بدر کا واقعہ پیش کیا. اس بدر کے واقعے میں بہت ساری باتیں ایسی عجیب عجیب ہوئی تھی. جنگ کے میدان میں لشکر کے امیر کو ایک جھنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھنڈے کی ضرورت پڑی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا. ایک قول کے مطابق حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا. لیکن اس جھنڈے میں جو کپڑا لگانے کا ہوتا ہے وہ کپڑا بھی مسلمانوں کے پاس زیادہ نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ جو سر میں اوڑھنے کا تھا، جس میں سفید اور کالی دھاریاں تھی، جیسے آج جمعیت علماء ہند کا پرچم ہے، جھنڈا ہے، اس جیسی کالی اور سفید دھاری والا ایک دوپٹہ حضرت عائشہ کا تھا. اللہ کے نبی نے عائشہ کا دوپٹہ اتار کر کے حضرت علی کو دے دیا تھا. اسی کو جھنڈے میں لگا دو، یہی ہمارا جھنڈا رہے گا. ایسے حالت میں مسلمانوں نے جنگ کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اتنے بڑے بڑے ظالموں کو ختم کیا تھا کہ اس وقت سے آج تک کبھی بھی ظالم اسلام کے دشمن مسلمانوں کے سامنے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، اس وقت سے نہیں ہوئے. یہ مختصر سی میں نے ایک تاریخ بیان کی صرف ایک جنگ کی جس کو معرکہ حق و باطل کہا جاتا ہے. سب سے پہلی اسلام کی لڑائی، اور وہ بھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ لڑائی کب ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی، اس لڑائی کے ہونے کی کیا وجہ تھی. اس کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا اسلام کا ظالم دشمن ابو جہل تھا. اس کو عجیب دو لوگوں نے قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قتل کے وقت کے حالت دریافت کیے تو معلوم ہوا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، جنگ کے میدان میں کھڑا تھا، میری دائیں جانب دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 12-15 سال کی عمر کا، بائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا. نام پوچھا تو ایک کا نام معاذ اور دوسرا کا نام معاوض تھا. ان دونوں کو دیکھ کر کے میرے حوصلے تھوڑے پست ہو گئے کہ یار کسی دشمن نے میرے اوپر حملہ کر لیا تو میری دونوں جانب بچے ہیں، میرا مقابلہ کون کر سکے گا اور دشمن کا مقابلہ کر کے میری کون حفاظت کر سکے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، اسی درمیان میں ایک طرف سے میرے ایک بازو پر کسی بچے نے انگلی ماری. میں نے دیکھا تو بچے نے کان میں کہا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا پہچانتا ہوں. تو اس چھوٹے بچے نے کہا جب وہ آئے تو مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ ہے.
تھوڑی دیر کے بعد بائیں جانب والے بچے نے انگلی ماری ہاتھ میں اور کہا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ معاوض نے کہا کہ عبد الرحمن اے چچا جان جب وہ آئے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تم دونوں جانتے بھی ہو کہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تم جس کے بارے میں پوچھتے ہو وہ مکہ کی اس پوری فوج کا سردار ہے اور بہت بڑا ظالم ہے اور بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی حفاظت کے ساتھ آتا ہے، اس کے بارے میں تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ دونوں نے کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی زندہ رہے اور ہم اس کو دیکھتے رہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، خالی وہ آئے تو اشارہ کر دینا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، اچانک سے ابو جہل سامنے سے گزرا، لیکن اتنا اپنے جسم کے اوپر پہنا تھا کہ اس کے اوپر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی ایسی پہنی تھی کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں بچوں کو اشارہ کیا کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ یہی ہے۔ جیسے اشارہ کیا ایک بھائی نے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا، دوسرے بھائی نے گھوڑے پر بیٹھنے والے ابو جہل پر حملہ کیا، کچھ سیکنڈ کے اندر اس کو زمین پر گرا دیا اور دونوں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا یا نبی اللہ آپ کی گستاخی کرنے والے دشمن کو ہم نے زمین میں ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس ظالم کی لاش کو تلاش کرو کہ وہ کہاں پر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود بھی کوئی بڑے بہادر دکھتے نہیں تھے، ایک دم پتلا جسم، ایک دم چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں اور بہت ہلکا پھلکا جسم تھا، اتنا پتلا جسم تھا کہ صحابہ اس کے چلنے کی رفتار کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے مذاقن۔ ایک مرتبہ درخت کے اوپر چڑھے تھے، نیچے سے چھوٹی چھوٹی باریک پنڈلیاں دیکھی تو صحابہ مسکرانے لگے اور خوش ہوئے کہ عبداللہ ابن مسعود کی کیا باریک پنڈلیاں ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کر کے آؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب ڈھونڈتے ہوئے لاشوں کو دیکھا کہ ابو جہل ایک جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور آخری سانس لے رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کی لاش کے پاس جا کر، مطلب وہ زندہ ہے، وہاں پر جا کر کے کہا کہ ظالم تیرا کیا انجام ہوا؟ تو ابو جہل زبان سے بولا مجھے افسوس یہ نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے مارا ایسے معصوم بچوں نے ہے کہ دنیا آنے والی یاد کرے گی کہ ایسے معصوم بچوں کے ہاتھ اتنا بڑا سردار ختم ہو گیا، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ پھر کہا ابو جہل نے اے عبداللہ ابن مسعود تھوڑی میری ایک بات مان لینا، جب تو میری گردن کو بھی الگ کرے گا تو میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ لمبی گردن دکھے، سردار مرے تو اس کی گردن لمبی دکھے۔ اس طرح کہہ کر وہ فخر کے ساتھ کہتا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو سر تن سے جدا کر کے اس کی گردن تلوار پر اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی، اور جب یہ واقعہ بتایا کہ ابو جہل یہ کہتا تھا کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا تھا کہ تھوڑی لمبی دکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قوم کا ایک فرعون تھا اور میری قوم کا فرعون یہ ابو جہل ہے، لیکن میری قوم کا یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا ظالم تھا، کیونکہ وہ فرعون تو جب ڈوب رہا تھا اور مر رہا تھا تو اس نے اپنی زبان سے یہ کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ فرعون تو ایسا ہے کہ مرنے کے وقت بھی اپنی گردن اونچی رکھنے کی فکر میں ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچوں نے یہ کارنامے انجام دیے تھے۔ یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ یہ تو میں نے مختصراً، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے جمعہ کے دن، ایک مختصراً بدر کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی کہ صحابہ کے بچوں نے اور حضرات صحابہ نے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے جب کبھی ضرورت پڑی اور حالات آئے ہیں اپنے ساز و سامان اور ہتھیار اور اپنی طاقت کی طرف کبھی نہیں دیکھا ہے، سیدھے کے سیدھے مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے راستے کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے خاطر ہم تمام کو مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔